الرحمن الرحیم المالک۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین، ابھی جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا تو چاند رات میں ایک وظیفہ پڑھنے کے متعلق سوشل میڈیا پر کافی پھیلاؤ ہو رہا ہے، بلکہ لوگ ثواب کی نیت سے اس میسج وغیرہ کو وائرل بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے سوچا کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے تھوڑی سی اس کے متعلق وضاحت آپ حضرات کے سامنے کر دیں۔ قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی روایت اس موقع سے، یعنی 29 شعبان 30 شعبان رمضان کے چاند کے متعلق کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص ہدایت احادیث میں تو دور کی بات، ضعیف موضوع روایات میں بھی اس کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی۔ ہاں مگر دیکھیے، ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اسلامی مہینے کا جب ہم چاند دیکھیں تو ہمارے آئیڈیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں ایک دعا سکھلائی گئی۔ حالانکہ احادیث میں دعا کے مختلف الفاظ ہیں، ہم آپ کے سامنے ترمذی شریف کے حوالے سے، جو کہ کتاب الدعوات کی روایت 3451 پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول نقل کیا گیا ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو بتلاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اسلامی مہینے کا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھے کہ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، یہ بڑی جامع دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منقول ہے۔ اس دعا کا بڑا شاندار ترجمہ ہے، ہم اس کو یاد کر لیں اور ہر اسلامی مہینے کی ابتدا میں چاند دیکھ کر اس دعا کو پڑھے، خاص کر رمضان المبارک میں بھی۔ یہ تو احادیث سے ثابت عمل ہے۔ اب دوسری بات وظائف کی، اعمال وغیرہ کی ہے، تو بہت سارے اعمال جو ہمارے بزرگوں، مشائخ، اسلاف وغیرہ سے ثابت ہے، جس کو ہم من تجارب الصالحین، یعنی صالحین اولیاء اللہ کے نیک بندوں کے تجربات کہتے ہیں، جو کہ صرف ان کے تجربات ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات نہیں ہوتی۔ جیسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے فقیہ محدث گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب وظائف کی ہے جس کا نام گنجینہ اسرار۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر حضرت نے لکھا ہے کہ رمضان کا اگر کوئی چاند دیکھے یا کسی دوسرے شخص کسی کو اطلاع دے، یعنی رمضان کے چاند کی خبر کسی کو ملے، تو 3 مرتبہ سورۃ الفتح جو کہ 26ویں پارے میں ہے اس کو 3 دفعہ پڑھ لے، تو حضرت نے لکھا کہ پورے سال اس کو رزق ملتا رہے گا، یعنی مال میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں برکت ہوگی، گھر سے فاقہ ہٹ جائے گا، تنگی دور ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ بزرگوں کے صرف تجربات ہیں، یہ عمل ہو یا دیگر دوسرے بھی اعمال جو منقول ہو یا وائرل ہو رہے ہو، جب کبھی بھی ہمارے پاس پہنچے تو ہم اس کی خوب تحقیق کر لیں، اگر صحیح ہو تو عمل کر لیں اور آگے بھی وائرل کرے، فارورڈ کرے، شیئر کرے، اگر صحیح نہیں ہو تو اس کو رد کر دیں، لائٹ لے لیں۔ عبقری والے وظائف پر، جیسے ایک وظیفہ چل رہا ہے رمضان المبارک کے متعلق کہ اگر کوئی شخص چاند رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان سورۃ القدر کو 21 دفعہ 21 دفعہ پڑھ لے گا تو سال بھر اس کی تنگی دور ہو جائے گی۔ یہ عبقری والے وظیفے کے متعلق دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے اور کوئی دھیان نہ دیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں، وظائف کے بارے میں یہ اصول یاد رکھ لینا چاہیے کہ اس میں عمل کرنے کی تو گنجائش ہے، لیکن سنت سمجھ کر اس میں عمل نہ کرے، کیونکہ وظائف میں بہت ساری دفعہ عقائد میں وظائف کے ذریعے سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھ لیں کہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ ہمارے اکابرین کے صرف تجربے ہوتے ہیں، ان تجربات کو ہم احتیاط سے عمل کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے، تحقیق سے عمل کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اگر ہم اپنی منمانی چلا کے ان وظائف پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم اصل چیز سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، دور ہٹ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔